آخری سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ بتائیے گا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ کیلکولیشن ہو رہی ہے یا نیکیاں جمع کی جا رہی ہیں، کیا نیکیاں کم بھی ہوتی ہیں؟ اگر گناہ کیا جائے تو نیکیوں سے کم بھی کی جاتی ہیں؟ نیکیاں کرنے سے گناہ تو معاف ہوتے ہیں، لیکن گناہوں سے نیکیاں کم نہیں ہوتی، لیکن آٹومیٹکلی یہ ہوگا کہ گناہ اگر بڑھ گئے تو وہ نیکیوں کو کم کر دیں گے۔ قرآن میں سورہ ہود میں آیا کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ کہیں نہیں آیا کہ برائیاں نیکیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ٹھیک، وہ نیکی اپنی جگہ رہتی ہے، لیکن برائی بڑھ گئی نیکی کی نسبت، تو اوورآل وہ ریشو پروپورشن گر گیا نا۔ بالکل ٹھیک، اس لیے نیکیوں کا اہتمام کروایا جاتا ہے۔ البتہ نیکی برائی کی وجہ سے تو نہیں، لیکن ریاکاری کی وجہ سے ٹھیک، زیرو سے ملٹیپلائی ہو سکتی ہے۔ اللہ، وہ آپ نے اللہ کے لیے کیا نہیں۔ وہ مسند احمد میں حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی شرک کیا۔ اللہ اکبر، نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں لیکن شرک ہو گیا۔ دکھلاوے کی، دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا، شرک کیا۔ جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا، شرک کیا۔ بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی نا، اس سے بڑی کیا چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور تجھے دنیا میں بڑی تعریف مل چکی تیرے مرنے کے بعد، وہی انعام تھا۔ میرے ہاں کوئی انعام نہیں ہے، اوندھا منہ کر کے جہنم میں۔ اللہ، پھر قرآن کا قاری بلایا جائے گا، تو دنیا میں تیری تعریف ہوئی نا، آج کی ڈیٹ میں اشتہاروں میں بڑے بڑی دعائیں بھی تیرے نام کے ساتھ لگی، جی، لیکن میرے ہاں کوئی اجر نہیں، الٹا منہ کر کے جہنم میں۔ پھر سخی کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ تو نے جس جس جگہ حکم دیا میں نے وہاں وہاں مال خرچ کیا۔ اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے کیا کہ لوگ تجھے مالدار کہیں اور دنیا میں تیری تعریف ہو چکی، تو اجر لے کے آیا دنیا میں۔ اللہ اکبر، تجھے تو یہ دنیا میں اجر دے ریاکاری ہے۔ دیا۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، دیکھیں اتنی نیکیاں زیرو سے ملٹیپلائی، اور اس سے خطرناک رزلٹ کیا ہے، فرشتوں نے تو وہ نیکیاں لکھی ہوئی تھی لیکن اللہ نے زیرو سے ملٹیپلائی کر۔ اللہ، تو آپ مجھے بتائیں، فرشتے تو صرف کاؤنٹنگ کر رہے ہیں، اصل حساب و کتاب اللہ نے۔ اللہ نے کرنا ہے۔ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ارأیت من اتخذ الہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی ذاتی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا؟ تو ایسا دیکھا جائے تو ہم تو سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا دل کر رہا تھا تو میں نے ایسے کر لیا، تو یہ تو بہت ایک سخت وعید نہیں ہے؟ جی وعید ہے اگر یہ اللہ کی لیمٹس کو کراس کرے، ادروائز کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، جی دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے، سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ اور نیکی اللہ ہے۔ اکبر، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو خالصتاً ایک اینیمل انسٹنکٹ ہے، اس کے اوپر کیسے ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا اگر یہی ضرورت تم ناجائز طریقے سے پوری کرتے تو کیا تمہیں گناہ ہوتا؟ ان کا ہوتا۔ فرمایا اس پہ ثواب بھی ہوگا۔ بالکل ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی خواہش کی تکمیل بھی جو کرتے ہیں شریعت کے دائرے کے اندر، ٹھیک، وہ بھی آپ کے لیے نیکی ہے، عبادت میں شمار ہو رہی ہے۔ بخاری مسلم میں آیا کہ بچوں اور بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا جو آپ کمائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اپنی انسٹنکٹ کی وجہ سے مجبور ہے نا، کوئی اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس پہ آپ کو نیکی ملتی ہے، اگرچہ آپ اپنی خواہش کی تکمیل کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے حکم کو بھی آپ پورا کر رہے ہیں تو نور علی نور ہے۔ اللہ، مسئلہ وہاں ہے کہ جہاں آپ انسٹنکٹ کی پیروی کر کے اللہ کی حدوں کو کراس کر دیں، اور وہ تو اتنا خطرناک معاملہ ہے جو میں نے پہلے بیان کر دیا، وہ تو نیکی کا کام بھی کریں گے نا تو وہ بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہو گیا، گناہ کو تو آپ چھوڑ دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے کہ آج کل کی جو رمضان ٹرانسمیشنز آپ دیکھتے ہیں جس میں گیمنگ شو ہو رہا ہوتا ہے، عین افطار کے وقت ہوتا ہے، گیمنگ شو ہیں، ایسی چیزیں ٹرانسمیشنز کے اندر ہو رہی ہیں، اب کیا اس میں بندہ بات کرے؟ تو ایسی ٹرانسمیشنز کو دیکھنا کیا وقت کا ضیاع اور کیا میں الفاظ استعمال میں تو کروں اس کہتا ہوں میں؟ یہ ٹی وی چینل ظلم کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں یہ آلموسٹ کوئی 2018 کی بات ہے، میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب جی کی عدالت میں تھا، تو وہاں ایک ٹی وی اینکر پیش ہوئے، چونکہ آپ کی ایک میڈیا پالیسی ہے، میں نام نہیں لیتا نا چینل کا، تو اسے جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے خوب ڈانٹا کہ بھئی تو نے یہ رمضان کے اندر یہ سارے معاملات کرنے ہوتے ہیں جو تم نے یہ والے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ خیر اس نے معافی بھی مانگی، بعد میں بھی خیر وہی کام کرتا رہا، لیکن عدالتیں اس طرح کی چیزوں کا نوٹس تو لیتی ہیں، جی، لیکن اس کا فائدہ ایٹ لیسٹ یہ ہوا کہ کافی چینل سنبھل گئے تھے، رمضان کی نشریات میں جو ایک بہت زیادہ ایک ولگر ایشو آ گیا تھا نا، وہ ایٹ لیسٹ ایڈریس ہو گیا۔ یہ جو باقی گیمنگ والا معاملہ ہے، اس میں اگر تو کوئی پازیٹیو ہو، دیکھیں طارق عزیز شو لگتا تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، نیلام گھر تھا رحمہ اللہ تعالی،
میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بچپن میں ایجوکیٹ بالکل ہمارے ماں باپ سے زیادہ انہوں نے کیا. بالکل. ٹھیک ہے, اس زمانے میں لوگوں کو ایک جنرل نالج کتنا آ جاتا تھا, دین کا بھی آتا تھا, دنیا کا بھی آتا تھا. اب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اندازہ لگاؤ اس کے اندر کیا پڑا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں اس سے کسی کو کیا حاصل ہوگا کہ اس ڈبے کے اندر کیا پڑا ہوا ہے. اور وہ عجیب عجیب حرکات کر کے دکھائیں تو آپ کو یہ ملے گا. یہ تماشا ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے, عدالتوں کا کام ہے, ان چیزوں کا نوٹس لیں اور اس کے اوپر پابندی لگائیں. یہ چیزیں ہماری نوجوان نسل کو خراب کر رہی ہیں. آپ نے کوئی دینی پروگرام چلائیں, میں نہیں کہتا گیم نہ کریں, گیم کریں پازیٹیو. آپ نوجوانوں کو رکھیں, رمضان شریف کا مہینہ ہے تو آپ اسلامی کوئز کروائیں, وہ آپ ان کا انعام بھی رکھیں. اس طریقے سے آپ پاکستان سٹڈیز کے اوپر کوئز کروا لیں, صحیح تاریخ لوگوں کو بتائیں, جو ہمارے کورسز کے اندر نہیں ہے وہ بتائیں. بالکل ٹھیک. اور اس طرح کی چیزیں لوگوں کو ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کریں تو بہت اچھی بات ہے. سائنس رمضان ٹرانسمیشنز کے اندر علماء کو بلوانا, اور جو قوم آگے ہی اتنی زیادہ منتشر ہوئی ہو اس کو بجائے وحدت کا پیغام دینے کے, کوئی اصلاح کا پیغام دینے, کوئی تربیت کا پیغام دینے کے بجائے وہاں پہ فرقہ واریت کے موضوعات کو بحث کے موضوع بنانا اور محض ریٹنگ کے چکر کے لیے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ریٹنگ کے لیے اگر ہو رہا ہے پھر تو غلط ہے. اور اگر اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہارمونی کریٹ کی جائے اور بتایا جائے, جس طرح ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب رحمہ اللہ تعالی, ہمیں ان سے کئی معاملات میں اختلاف ہے اور میرا تو ان کے ساتھ کافی اچھا تعلق تھا, فون پہ کبھی کبھار بات بھی ہو جاتی تھی. تو انہوں نے عالم آن لائن بڑا اچھا ایک سلسلہ شروع کیا. اہل سنت کے علماء بیٹھتے تھے, شیعہ علماء بیٹھتے تھے, یہ یعنی پائنیئر ہیں اس کے, اور اس میں وہ کامن ٹرمز کے اوپر ہی سارے معاملات ہوتے تھے, اور وہ پہ اینڈ پہ بتاتے کہ دیکھیں کوئی فرق ہی نہیں ہے دونوں میں. اس طرح کے اگر پروگرام ہو رہے ہیں وہ تو درست ہے. ایون اختلافی موضوعات کے اوپر بھی اگر ایک ڈیسنٹ گفتگو ہو رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے, اختلاف ڈسکس ہونا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر اختلافات ڈسکس ہونے چاہیے, لڑائی کے درجے میں نہیں. آپ ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ نہ کریں, پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں تاکہ پبلک کو پتہ چلے. تو کئی چیزیں مسکنسیپشنز دور ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں ایک ٹی وی ٹاک شو میں ایک بڑے دیوبندی مفتی کو سن رہا تھا, جب ایک شیعہ عالم نے کہا جی ہم تو قرآن حکیم کو محفوظ مانتے ہیں اور یہ 30 پاروں کی ڈویژن تو بعد میں ہوئی ہے, ہمارے کوئی 40 پارے نہیں ہیں, اور 30 پارے بھی سعودیہ میں تو پاروں کی بھی ڈویژن کوئی نہیں ہے, تو تابعین کے دور میں. تو وہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو آج پہلی دفعہ پتہ چلا کہ آپ کا اور ہمارا قرآن ایک ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ ہمیں مدارس کے اندر تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہمارے مفتیوں کو بھی نہیں پتا کہ بھئی شیعہ کا بھی وہی قرآن ہے جو سعودیہ سے چھپ رہا ہے. عثمان طاہا یہ دمشق شام کے رائٹر ہیں جنہوں نے قرآن لکھا, اسی کو سعودیہ نے ہائر کیا, ان سے قرآن پاک 80s میں لکھوایا. آج پوری دنیا میں بلیو بائنڈنگ میں جو قرآن جاتا ہے یہی ریڈ بائنڈنگ میں ایران سے چھپ رہا ہے. عثمان طاہا, آپ شیعہ کے مدارس میں چلے جائیں, آپ وہی ہے لاہور کے اندر جو ہمارے جواد نقوی صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی, جس طرح یعنی اہل تشیع کے اندر وہ ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں کہ انہوں نے اتحاد امت پہ کام کیا, اور آپ کے والد محترم بھی میرے لیے قابل احترام ہے, ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب حافظہ اللہ تعالی. تو ان کے آپ مدارس میں جائیں تو آپ کو قرآن وہی عثمان طاہا والا نظر آئے گا. بالکل ایسے, وہ ایک سنی رائٹر کا لکھا, بالکل ایسے. بلکہ ابھی تو آپ دیکھیں نا, جب قرآن پاک کی حرمت کی بات آئی تو ایرانی صدر نے جو نسخہ اٹھا کے دکھایا وہاں پہ اقوام متحدہ میں, تو وہ سعودی عرب کا چھپا ہوا قرآن پاک. جی ظاہر ہے کوئی فرق نہیں ہے. پر آج تک کیا ہمارے علماء نے زحمت کی کہ ہم کبھی شیعہ کی مسجد میں جا کے دیکھیں کہ قرآن کو کون سا پڑھ رہے ہیں؟ اگر قرآن ہی شیعہ نہیں مانتے تو بھائی پھر تو اعلانیہ معاملہ ہی کچھ اور ہو جائے گا. یہ تو ان کو بھی پتا ہے. وہ تو پھر یہ ان کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگا رہے ہیں, اور جن روایتوں کی بنیاد پہ آپ لگا رہے ہیں اس طرح کی روایتیں تو اہل سنت کے ہاں بھی ہیں, لیکن ہم ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھتے. وہ بھی ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو تواتر سے امت میں نقل ہوا ہے, مشرق سے لے کر مغرب تک ایک ہی قرآن ہے. آپ دنیا میں کوئی سورت کھولیں اور آپ افریقہ کے مسلمان کو کہیں کہ اس کی آیت نمبر 33 پڑھو, اور اس کے بعد آپ انڈونیشیا کے مسلمان کو کہیں کہ اگلی پڑھو, الفاظ کو آپ جمع کر لیں, کبھی کوئی کنفلکٹ آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, رہی روایتیں, ظاہر ہے وہ انسانی کوشش ہے, اس میں غلطی ہو سکتی ہے. صحیح احادیث کے مقابلے پہ ضعیف روایتیں نہیں قبول کی جاتی, اور قرآن تو تواتر سے نقل ہوا ہے, ہزاروں نہیں لاکھوں الفاظ نے نسل در نسل ٹرانسفر کیا. آج بھی قرآن کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے ہم نے حرف بہ حرف اس قرآن کو پڑھا, اس میں کوئی غلط ٹیسٹ ہوتا ہے باقاعدہ. اچھا, وہ جو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے بندہ, اس نے اپنے کریمنگ سے کرنا ہوتا ہے, اس کے پاس کوئی حضرت عثمان کا نسخہ نہیں ہے. ایسے ہی ہے, یہ نسل در نسل قرآن ٹرانسفر ہوا ہے, ریٹن بھی ریکارڈ ہے, لیکن یہ سینہ بسینہ جس طریقے سے شفٹ ہوا ہے الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں. بالکل ٹھیک ہے.